مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا جسے جذبہ ایمانی کہتے ہیں، جو جذبہ جہاد کہلاتا ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہوگا تو اس کے کفار تم پہ یوں سمجھیں گے۔ آج دنیا کی چوتھائی آبادی سے زیادہ مسلمان ہیں، چوتھائی آبادی سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، دنیا کا نقشہ دیکھیں، چاروں طرف مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک، درمیان میں ایک نقطے جتنا ملک اس نقشے میں نظر آئے گا جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ اسرائیل سب کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں میں نہ آپس میں اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، نہ جذبہ ایمانی ہے، نہ جذبہ جہاد ہے۔ اور تو اور ہم مسلمان لوگ ہیں، اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی بولی بول رہا ہے، یہ فلاں کی بولی بول رہا ہے۔ اگر کوئی سچا ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بن جاتے ہیں، ہم اسے ہاتھ پکڑانے والے کبھی نہیں بنتے۔ ہماری کامیابی اس دن ہوگی جب ہم اسے ہاتھ پکڑائیں گے، چاہے وہ ہاتھ اس کی مدد کرنے کے لیے ہو یا اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہو، ہم کو لوگ بھی نہیں۔ آج فلسطین غزہ میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی سے مخفی و پوشیدہ نہیں، لیکن بات کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ٹانگ میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ کیا غزہ کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، آپ کو ہو رہی ہے؟ اگر تو ہو رہی ہے تو ہم اس جسد واحد کا حصہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں رات کو سکون کی نیند آتی ہے، ہم آج بھی اسرائیلی اور یہودی رسومات استعمال کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، ہم اس جسد واحد کا حصہ نہیں ہیں، اس کا حصہ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ ہم اس مسلمان جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا سارے کے سارے مسلمان ایک جسم ہے، تو اگر ہمیں تکلیف نہیں ہے تو پھر ہم تو اس جسد کا حصہ نہیں ہیں، ہم یہ ایمان والے بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم منافق ہیں، ہمارا کردار منافقانہ ہے۔ ہم منافقوں کی طرح، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دو رویا ہوتا ہے، دو رخا ہوتا ہے، جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک کے پاس جا کے ایک طرح کا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس آ کے اور طرح کا ہوتا ہے۔ کھلی جگہ پر ہے، آرام سے اندر بیٹھ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اندر نہیں آتے آپ باہر بیٹھ جاتے، جو بعد میں آتے وہ آپ کے کاندھے پھاڑ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غیر اخلاقی بات ہے۔ اس لیے کسی کو موقع ہی نہ دے کر آتے، خالی پڑی کیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم مسلمان اگر جسد واحد بن گئے تو کفر کے لیے ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیاد محسوس بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی طرح متفرق رہے، نفسا نفسی کا عالم رہا، مادیت پرستی جیسے رہے، ہم دنیا سے پیار کرنے والے بن گئے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے ہو گئے، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی۔ جب دنیا سے محبت ہوئی دین سے دوری ہو گئی، دین سے دوری ہوئی تو اللہ سے دوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی۔ ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات کے اندر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس سے نفیس غزوات میں شریک رہے، لیکن آج ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو چند لوگ جس میں اکثریت کفر کی تھی، وہ امن کا پرچم لے کے آگے بڑھے تو اسرائیل نے اس پہ حملہ کر دیا اور ہم صرف تردید کرنے تک محدود رہے۔ کسی ایک ملک کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ تم نے ان پہ
اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ امن کے سفیر پہ کبھی بھی حملہ نہیں کیا جاتا. جب کوئی سفیر آپ کے پاس جاتا ہے وہ آپ کی پناہ میں ہوتا ہے. کسی بھی ملک سے تعلق ہو, کسی بھی ملک سے تعلق ہو, یہ لوگ امن کا پیغام لے کے چلے تھے, لیکن ان پہ بھی وہ بدماش اسرائیل حملہ آور ہو گیا. اب آج نہ جانے دنیا کو اسرائیل سے کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے, تو اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں. بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے, جذبہ ایمانی نہیں ہے, اور کفر کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے, وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. مسلمان کا دوست مسلمان ہو سکتا ہے, لیکن آج کیا ہے کہ ہماری جتنے طاقتور ترین مسلم ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی ذرا سی کوشش بھی کرتا ہے تو اسرائیل اسے آنکھیں دکھا دیتا ہے, یہ چپ کر کے بیٹھ جائے, ڈر کے مارے, خوف کے مارے بیٹھ جاتے ہیں. نہ جانے اس کا کیا خوف پہ حاوی ہے, مسلط ہے. حالانکہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا جذبہ دیا ہے, اسے غیرت ایمانی دی ہے. یہ غیرت ایمانی بہت بڑی چیز ہے. جس کے پاس ہوتی ہے تو وہ للکار اٹھتا ہے, للکار اٹھتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب معاملات آئے تو روم کے بادشاہ نے, روم کیسر و کسریٰ اس وقت بہت بڑی طاقتیں تھیں, اس وقت کی سپر پاورز تھی. تو کیسر روم کا بادشاہ تھا, اس نے سیدنا معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کا ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. سیدنا اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آ جاؤ. سیدنا معاویہ کا جو جواب تھا, جواب یہ تھا رومی کتے, ہمارے آپس کے معاملات ہیں, علی میرے بھائی ہیں, میں علی کا بھائی ہوں, ہم اپنے معاملات آپس میں دیکھیں گے, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اور خبردار اگر اس طرح کی کوشش کی تو تیرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا سب سے پہلا معاویہ ہوگا. یہ تو مسلمانوں کے جذبات تھے. لیکن آج ہم کفر کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. کفر کا ساتھ دینے, اسے مضبوط کرنے, اسے اپنے اڑے دینے کی ہم بالکل ہر وقت تیار رہتے ہیں. کیوں؟ ڈر کے مارے کہ کہیں ہم پہ امداد. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جذبہ ایمانی سے خالی ہے, جذبہ جہاد سے خالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ ایمانی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مومن بنائے. بات تم اعلم ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ نے پہلے فرما دیا تم غالب رہو گے, تم غالب رہو گے کب؟ جب تم مومن ہوگے. ہم مومن ہیں ہی نہیں. اگر مومن ہوتے تو دنیا میں حکمرانی کرتے. یہ مسلمان اس وقت تک دنیا پہ حاکم رہا. 22 لاکھ مربع میل تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں 22 لاکھ مربع میل, اور پھر یہی فتوحات 44 لاکھ مربع میل تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنچے. یہ تو معمولی فتوحات نہیں تھی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ریاست مدینہ بن چکی تھی. مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے. جب کفر نے دیکھا تو اس کفر نے پھر مسلمانوں نے اختلافات پیدا کرنے شروع کیے, سازشیں کی, مسلمان سازشوں کا شکار ہوئے. اور یہ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو کبھی کفر نے شکست نہیں دی. مسلمان کو شکست دینے والے اس کے اندر کے لوگ تھے. میر جعفر اور میر صادق جیسے اندر کے منافقین, اندر کے چور تھے, جنہوں نے کفار کے ساتھ رسم و عمل کر کے مسلمانوں کو شکست دی اور مسلمانوں کی شکست کی راہیں ہموار کی. ہمیشہ مسلمان اپنوں کے ہاتھوں پہ رہا ہے. غیر میں کبھی اتنی طاقت نہیں دی کہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے. ہاں, انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی اور مسلمان سازشوں کا شکار ہوئے. پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان آرام پسند ہو گیا, عیش پرست ہو گیا, دنیا پرست ہو گیا. اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
हमारे लिए उसवा हसना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए भेजा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो आपने पीछे क्या छोड़ा? एक बिस्तर, दो बर्तन थे जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थे। और जानते हैं 11 तलवारें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 11 तलवारें। आपको 11 तलवारों की क्या जरूरत है? लेकिन ये उसवा हसना था, उम्मत को बताने के लिए कि कुफ्र के मुकाबले के लिए इस तरह तैयार करो, कुफ्र के मुकाबले के लिए इस तरह तैयार करो कि तुम्हारे पास, आपके पास 3 ज़िरह थी। घर में असबाब नहीं है लेकिन जंगी आलात पड़े हुए हैं। ये जज्बा जिहाद को बेदार करने के लिए था कि उम्मत का जज्बा बेदार रहे कि हमारे पैगंबर की पसंद ये चीजें थी, हमारे पैगंबर की पसंद और कुछ नहीं था। मुफ्ती खालिद साहब से मजीद रहनुमाई, वज़ाइफ और इस्लामी मसाइल के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी अपने दिलों में जगाएं।